جیسے ہی شور کی آواز سے زرمالہ کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ شیریں سے کہتی ہے کہ کیا ہوا، تو شیریں کہتی ہے کہ بی بی جان اٹھ گئی ہیں اور اٹھ کر وضو کر کے نماز پڑھنے جا رہی تھی تو گر گئی، میں 2 منٹ کے لیے باہر ہی تھی۔ تو زرمالہ کہتی ہے تم نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں، تمہیں مجھے اٹھانا چاہیے تھا۔ شیریں کہتی ہے بی بی جان نے منع کیا تھا۔ زرمالہ کہتی ہے ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، تمہیں پھر بھی مجھے اٹھانا چاہیے تھا، چلو جلدی سے جا کر سربلند کو بلا لاؤ تاکہ ہاسپٹل لے کے چلیں۔ ڈاکٹرز ہاسپٹل میں کہتے ہیں کہ جو بھی ہاسپٹل ان کو لے کر آیا ہے اس نے بہت احتیاط کے ساتھ، بہت آرام کے ساتھ ان کے مووز کا خیال رکھتے ہوئے انہیں ہاسپٹل پہنچایا ہے، ان سے ان کو تکلیف کم ہوئی ہے۔ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے یہ گر پڑی تھی۔ سربلند تشکر بھری نظروں سے زرمالہ کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہی لے کر آئی تھی انہیں یہاں۔ وہ کہتا ہے تو پھر آپ کی بی بی جان کو بہت کم چوٹیں آئی ہیں اسی وجہ سے۔ سربلند اور زرمالہ دونوں بہت پریشان ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ ابھی ہم نے انہیں آئی سی یو میں شفٹ کیا ہے، ہم ان کو دیکھیں گے، ان کی انویسٹیگیشن کریں گے ان کے کیس کی، اس کے بعد ہم انہیں وارڈ میں شفٹ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے تو ان کے کیس میں کیا مسئلہ ہوا ہے۔ سربلند کہتا ہے بی بی جان ٹھیک تو ہو جائیں گی نا؟ وہ کہتا ہے جی بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، آپ فکر مت کریں۔ زرمالہ سربلند سے کہتی ہے کہ میں بی بی جان کا پورا خیال رکھوں گی، آپ بالکل فکر نہیں کریں۔ ڈاکٹر کہتا ہے بس ان کا خیال رکھیں تاکہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں۔ ڈاکٹر پوچھتا ہے سربلند سے کہ آپ مجھے وقت بتائیے ایگزیکٹلی بی بی جان کتنی دیر پہلے گری تھی۔ اس پہ زرمالہ کہتی ہے کہ 30 سے 40 منٹ ہو گئے ہیں، 30 سے 40 منٹ پہلے بی بی جان واش روم میں نماز کے لیے جا رہی تھی تو وضو کرنے کے دوران چکر آیا تو گر پڑی۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جی ہاں، وہ بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہونے کی وجہ سے گر پڑی۔ تو سربلند کہتا ہے کہ میں بی بی جان کو گھر پہ کب لے کے جا سکتا ہوں؟ تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ ابھی آپ انہیں یہیں رکھیں، تھوڑے دن ہم انہیں آئی سی یو میں رکھیں گے، اس کے بعد جیسے ہی ان کی کنڈیشن ٹھیک ہوگی ہم ان کو وارڈ میں شفٹ ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر چلا جاتا ہے اور سربلند زرمالہ سے کہتا ہے کہ اب آپ بیٹھ جائیے، کافی دیر سے کھڑی ہوئی ہیں۔ سربلند زرمالہ سے کہتا ہے آپ بیٹھ جائیں، آپ صبح سے کھڑی ہوئی ہیں۔ زرمالہ بیٹھ جاتی ہے۔ وہ سربلند سے کہتی ہے کہ آپ بھی کھڑے ہوئے ہیں، صبح سے تھکے ہوئے ہیں، آپ بھی بیٹھ جائیں۔ سربلند بھی بیٹھ جاتا ہے اور زرمالہ بھی بیٹھ جاتی ہے۔ سربلند سوچنے لگتا ہے کہ اچانک سے بی بی جان کو کیا ہو گیا۔ دوسری طرف شیریں موقع کا فائدہ اٹھاتی ہے اور سہراب کے کمرے میں آ جاتی ہے۔ پہلے تو وہ ادھر ادھر جائزہ لیتی ہے، اس کے بعد آرام سے اس کے بستر پر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس وقت سہراب کی مہارانی تصور کر رہی ہوتی ہے، اس کے بیڈ پہ بیٹھ جاتی ہے آرام سے اور سوچنے لگتی ہے کہ کتنا اچھا ہوتا کہ یہ کمرہ میرا ہوتا۔ اتنے میں دروازہ کھلتا ہے اور سہراب آ جاتے ہیں۔ وہ سہراب کو دیکھ کر ایک دم پریشان ہو جاتی ہے اور کھڑی ہو جاتی ہے۔ سہراب کہتا ہے کہ تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ ہیر اپنے رانجھا سے ملنے آئی ہے۔ سہراب کہتا ہے فالتو باتیں بند کرو اور فوراً یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ کہتی ہے آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میری نظریں آپ کو دیکھنے کے لیے ترس گئی تھیں تو آپ مجھے اس طریقے سے کیوں بھگا رہے ہیں؟ سہراب کہتا ہے فضول باتیں بند کرو اور یہاں سے چلی جاؤ، کوئی آ جائے گا۔ تو وہ خوش ہو کے کہتی ہے کہ کوئی ہوگا تو آئے گا نا۔ نور بھابھی کو آپ خود ہی ان کے میکے چھوڑ کر آئے ہیں، بی بی جان گر گئی ہیں غسل خانے میں تو سربلند اور زرمالہ انہیں لے کے گئے ہیں ہاسپٹل۔ سہراب حیران ہوتا ہے اور پوچھتا ہے بی بی جان کو کیا ہوا، بی بی جان کب گری؟ تو وہ کہتی ہے کہ صبح فجر کے ٹائم پہ بی بی جان گر گئی تھیں ہاسپٹل میں، اور باتھ روم میں گر گئی تھیں اور زرمالہ اور سربلند انہیں ہاسپٹل لے کے گئے ہیں۔ اب کوئی بھی نہیں ہے گھر میں اور آپ مجھے یہاں سے نکل جانے کا کہہ رہے ہیں۔ سہراب ذرا سوچ میں پڑ جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ فی الحال تم یہاں سے چلی جاؤ
وہ سہراب کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں تو صحیح، ہم اپنی باتیں کرتے ہیں۔ سہراب بیٹھ جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ میں اتنے ٹائم سے آپ سے ملاقات کرنا چاہتی تھی، اب موقع ملا ہے تو آپ انکار کر رہے ہیں۔ سہراب کہتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ حویلی میں اس طریقے سے تم کیوں میرے پیچھے گھوم رہی ہو؟ تو تم یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں یہاں سے چلی جاؤں گی، لیکن آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ آج رات کو آپ مجھ سے ضرور ملیں گے۔ سہراب اس کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اتنے میں دھڑ سے دروازہ کھول کے سہراب کا بیٹا کمرے میں آ جاتا ہے۔ دونوں چوکنے ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ بلا وجہ شیریں کو ڈانٹنے لگتا ہے کہ تم جاؤ کمرے سے باہر، اور اپنے بیٹے سے باتیں کرنے لگتا ہے۔ اس کا بیٹا اس سے پوچھتا ہے کہ میری مما کہاں گئی ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ جب رات کو سو رہے تھے تو صبح صبح آپ کی مما کو نانو کے گھر چھوڑ کر آ گیا، کیونکہ آپ کے نانو کی طبیعت صحیح نہیں تھی، اس لیے میں چھوڑ کر آ گیا۔ آپ کہاں تھے؟ وہ کہتا ہے میں سو رہا تھا اور میں کرکٹ کھیلنے اس کے بعد چلا گیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلتے؟ وہ کہتا ہے کل کھیلوں گا۔ ہاسپٹل میں ربیہ اور سربلند دونوں پریشان ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ربیہ سوچ میں پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ بی بی جان کو آخر کب ہوش آئے گا۔ سربلند بھی یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ بی بی جان کو کب ہوش آئے گا۔ اتنے میں سہراب وہاں آ جاتا ہے۔ ربیہ سرمالا اسے دیکھ کر کونے میں بیٹھ جاتی ہے۔ وہ بولتا ہے کہ تم کب بی بی جان کو لے کر آئے اور مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا کہ بی بی جان گر گئی ہیں۔ سربلند کہتا ہے آپ اس وقت حویلی میں موجود نہیں تھے، آپ بھابھی کو چھوڑنے کے لیے اپنے میکے گئے ہوئے تھے، ان کے اپنے سسرال گئے ہوئے تھے، میں آپ کو کیسے انفارم کرتا۔ سہراب بولتا ہے بی بی جان اب کیسی ہیں؟ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے آپ مل لیں۔ سہراب بی بی جان کو دیکھنے کے لیے ان کے کمرے کے باہر جاتا ہے اور سربلند ربیہ کو ایک نظر دیکھتا ہے۔ ربیہ بیٹھ جاتی ہے۔ سہراب بی بی جان کے کمرے کے باہر آتا ہے اور دیکھتا ہے تو بی بی جان واقعے میں بہت بیمار ہوتی ہیں اور لیٹی بھی ہوتی ہیں، ان کو آکسیجن لگی بھی ہوتی ہے۔ سہراب ایک دم دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اور پھر وہ وہاں سے نکل کر باہر چلا جاتا ہے۔ اس کا ملازم پوچھتا ہے کہ آپ ہاسپٹل میں نہیں رکیں گے؟ وہ کہتا ہے کہ بہت ہو گئی ان لوگوں کی چاکری، میں نے ان لوگوں کی غلامی بہت کر لی، اب سربلند سنبھالے گا بی بی جان کو، میں نہیں سنبھالوں گا۔ اس کا ملازم کہتا ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم یہاں سے چلتے ہیں، اور وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف سربلند بہت پریشان بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ ربیہ اس کو دور سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ایک دم سے اسے محسوس ہوتا ہے کہ سربلند رو رہا ہے۔ ربیہ اس کی طرف دیکھتی ہے حیران نظروں سے، پھر اس کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ وہ اسے خاموشی سے بہت سارے پیسے نکال کے دیتا ہے اپنی جیب سے، لیکن ربیہ کے اس تقاضے پہ وہ کچھ حیران ہوتا ہے۔ وہ پیسے نکال کے دیتا ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے اتنے سارے پیسے نہیں چاہیے۔ وہ صرف 500 کا نوٹ لے کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہ اسے جاتا ہوا دیکھتا ہے۔ جب کچھ دیر بعد وہ لوٹتی ہے تو اس کے ہاتھ میں چائے اور سینڈوچز ہوتے ہیں جو وہ سربلند کے لیے لائی ہوتی ہے۔ وہ سربلند سے کہتی ہے کہ آپ چائے پی لیجیے اور سینڈوچز کھا لیجیے، اس کے بعد آپ دوا کھا لیجیے گا، کیونکہ آپ نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ سربلند اسے دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف شیریں اپنے کمرے میں تیار ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس نے کہا ہوتا ہے سہراب خان سے کہ آج رات کو سہراب خان کو اس سے ملنا ہے، تو وہ چاہتی ہے کہ بھابھی نور بھی نہیں ہے یہاں، تو آج وہ سہراب خان کو حیران کر دے گی، بہت اچھا سے تیار ہوگی اور دونوں بہت اچھا وقت ایک ساتھ گزاریں گے۔ سہراب خان بھی اس سے ملنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے، اسی لیے وہ اتنا تیار ہو کر لال جوڑا پہنتی ہے اور تیار ہوتی ہے، لیکن اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ وہ آگے کے حالات سے بے خبر اپنی فیشن کی مستی میں مگن ہوتی ہے اور ایک ایک چیز نکال کر تیار ہوتی ہے، پہنتی ہے۔ دوسری طرف ربیہ سربلند کے لیے دوائی اور اسنیکس لے کر آ جاتی ہے۔
اور کہتی ہے کہ صبح سے کچھ نہیں کھایا تو کھا لیجیے۔ سربلند کہتا ہے کہ آپ کو میری اتنی فکر کیوں ہے؟ ربیہ کہتی ہے انسانیت کے ناطے میں آپ کی فکر کر رہی ہوں۔ ربیہ یہ کہہ کے جا کے خاموشی سے سامنے بیٹھ جاتی ہے اور سربلند بہت حیران ہوتا ہے۔ پھر سربلند سینڈوچز اور گولی کھا کر چائے پی لیتا ہے جس سے اسے بہت آرام محسوس ہوتا ہے۔ حویلی کے اندر سناٹا ہوتا ہے اور خاموشی ہوتی ہے۔ شیریں سہراب خان کے ملازم کے ساتھ حویلی کے پچھلے والے حصے میں سہراب خان کے ساتھ ملنے جاتی ہے۔ وہ دونوں خاموشی سے چل رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہ کہیں ان کو کوئی دیکھ نہ لے۔ سہراب خان کا ملازم دروازے کے باہر رک جاتا ہے۔ شیریں اندر آتی ہے۔ اندر سہراب خان انگیٹھی کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ وہ اسے دیکھتے کے ساتھ ہی خوش ہو کر کہتا ہے کہ دروازہ بند کر لو اور کنڈی لگا لو۔ شیریں بالکل ایسا ہی کرتی ہے۔ پھر شیریں اس کے پاس نیچے آ کے بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کتنے دنوں سے میری آنکھیں ترس گئی تھیں اس ملاقات کے لیے۔ سہراب خان کچھ نہیں کہتا اور خاموش ہو جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں آپ سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ اس پہ سہراب خان مونگ پھلی کھا رہا ہوتا ہے۔ وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے کہ وہ بھی کھا لے لیکن وہ نہیں لیتی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ تمہیں یہاں آتے ہوئے کسی نے دیکھا تو نہیں؟ وہ کہتی ہے نہیں، کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ وہ کہتا ہے کیونکہ پچھلی دفعہ تمہاری احتیاط کی وجہ سے بہت کچھ غلط ہو گیا تھا، بہت کچھ برباد ہو گیا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ نہیں، مجھے یہاں آتے ہوئے کسی نے بھی نہیں دیکھا، میں بہت خاموشی کے ساتھ ملنے آئی ہوں آپ سے۔ دوسری طرف ربیہ اور سربلند بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بینچ پہ۔ سربلند ایک دم سے رونا شروع کر دیتا ہے۔ ربیہ اس کو دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ پلیز مت روئیں۔ سربلند روتا رہتا ہے، کچھ نہیں کہتا۔ ربیہ کہتی ہے آپ تو بہت ہمت والے ہیں۔ وہ اسے حوصلہ دیتی ہے، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتی ہے۔ سربلند کہتا ہے آپ بھی سوچ رہی ہوں گی کہ کیسا سردار ہے جو بار بار رو پڑتا ہے۔ ربیہ کہتی ہے کہ نہیں، آپ بہت حوصلہ مند ہیں۔ سربلند آہستہ آہستہ کہنا شروع ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا بی بی جان کو، اچانک سے یہ سب کچھ ہو گیا ہے۔ سرداری کی ذمہ داری مجھ پر ہے، میں کچھ بھی سنبھال نہیں پا رہا ہوں۔ دیکھو میں کچھ بھی نہیں سنبھال پا رہا۔ سربلند کہتے ہیں کہ میرے بڑے بھائی جاتے ہوئے مجھ پہ بہت ذمہ داری چھوڑ کے گئے۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ تم میرے بعد سرداری نبھاؤ گے۔ دوسری طرف سہراب خان اور شیریں دونوں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ شیریں کہتی ہیں کہ آپ آخر اس واقعے کو بھول کیوں نہیں جاتے؟ اس میں کچھ بھی آپ کی وجہ سے نہیں ہوا تھا، وہ سب کچھ تقدیر کا لکھا ہوا تھا۔ سہراب خان کہتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ شیریں کہتی ہے کہ آپ بس اس دن کا انتظار کریں جب آپ سردار بن جائیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ تم اتنے آسانی سے کہہ لیتی ہو لیکن یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے۔ شیریں کہتی ہے کہ سب کچھ آسان ہو جائے گا، آپ ہمت نہیں آ رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے سربلند بہت چالاک ہے، میں اسے راستے سے نہیں ہٹا سکتا۔ وہ کہتی ہے آپ اسے راستے سے ہٹا دیں۔ وہ کہتا ہے ایک دفعہ پہلے میں نے اس کے پر حملہ کروایا تھا لیکن وہ بچ گیا، اب میں اس کی جان نہیں لے سکتا، یہ بہت بڑا رسک کا کام ہے۔ شیریں کہتی ہے تو ہم کیوں نہ ان کے ساتھ وہ کریں جو ہم نے بڑے والے بھائی کے ساتھ کیا تھا۔ وہ کہتا ہے کیا تم واقعی ایسا کر سکتی ہو؟ وہ کہتی ہے آپ مجھ پہ بھروسہ کریں، میں ایسا کر دوں گی۔ سربلند سرمالا سے کہتا ہے کہ شیربانو اسی دن رات کو مجھ سے یہ کہنے آئی تھی کہ تم یہ سرداری چھوڑ کر میں بی بی جان اور یہاں سے چلتے ہیں تینوں، لیکن جب میں نے اس سے کہا کہ نہیں مجھے یہ ذمہ داری سرداری کی نبھانی ہے تو وہ مجھ سے ناراض ہو گئی اور جاتے جاتے مجھے کہہ کے گئی کہ اب میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ سرمالا حیران نظروں سے اسے دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ اچھا پھر آگے بتائیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، وہ میری بچپن کی منگیتر، میری بچپن کی محبت تھی، وہ میری دکھ سکھ کی ساتھی تھی، وہ بن کہے میری ہر بات سن لیتی تھی، وہ میری سول میٹ تھی، لیکن نہ جانے وہ کہاں چلی گئی۔
میرے بڑے بھائی اور بھابھی بھی چلے گئے، ان کا بھی قتل کر دیا گیا اور میں ان کے قاتلوں کو بھی انجام تک نہیں پہنچا سکا۔ میں ایک لوزر ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ میں حویلی کی ذمہ داریاں سنبھال سکتا ہوں، نہ میں بی بی جان کو سنبھال سکتا ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں، آپ میری طرف دیکھیں۔ وہ کہتا ہے کوئی بھی نہیں ہے جس کے کندھے پہ میں سر رکھ کے روؤں، جس کے کندھے پہ میں رکھ کر اپنا دکھ کہوں اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کروں۔ زرمالہ کچھ سوچتے ہوئے کہتی ہے آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ میں بھی یہاں موجود ہوں۔ سربلند حیران نظروں سے اسے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ واقعی میں تو بھول ہی گیا تھا کہ آپ بھی تو ہیں جن سے میں اپنے دل کی بات کہہ سکتا ہوں۔ زرمالہ یہ سب کچھ کہہ کر خاموش ہو جاتی ہے اور سربلند پرسوچ انداز میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ زرمالہ اس کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھتی ہے۔ وہ کہتی ہے آپ بالکل فکر مت کریں۔ شینی کہتی ہے کہ میں یہ کام بہت آسانی کے ساتھ کر دوں گی، جیسے میں نے پہلے بڑے بھائی کو مارا تھا اسی طریقے سے میں آپ کے لیے سربلند کا بھی کام تمام کر دوں گی۔ سہراب خان کہتا ہے تم نے اگر ایسا کر دیا تو میں تمہیں سچ میں اپنی اچھی والی رانی بنا کے رکھوں گا، لیکن اب تم یہاں سے چلی جاؤ، کوئی تمہیں دیکھ لے گا۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے سب کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ اپنا وعدہ یاد رکھیے گا۔ شیری کہتی ہے کہ اب آپ فکر مت کیجیے، اب یہ سب کچھ آپ مجھ پہ چھوڑ دیجیے کہ میں آگے کیا کرتی ہوں۔ سہراب خان کہتا ہے ٹھیک ہے، اب یہ سب کچھ تمہارے اوپر ہے، میں بالکل فکر کرنا چھوڑ دیتا ہوں، اب یہ سب کچھ تمہارے اوپر ہے کہ تم کس طریقے سے سربلند کو راستے سے ہٹاتی ہو اور میں سردار بن جاتا ہوں۔ شیری کہتی ہے ابھی میں جا رہی ہوں، لیکن میں پھر سے آپ کے ساتھ ملنے کے لیے آؤں گی اور خوشخبری دوں گی۔ سہراب خان خوش ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بی بی جان اب خطرے سے باہر ہیں، آپ لوگ بی بی جان سے مل سکتے ہیں۔ تو سربلند اور زرمالہ بی بی جان کو دیکھنے کے لیے اندر کمرے میں جاتے ہیں۔ وہاں پہ بھی سربلند بی بی جان کی طرف دیکھتا ہے اور ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے۔ اتنے میں بی بی جان کو ہوش آ جاتا ہے اور بی بی جان اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرا بیٹا کیسے ہو تم؟ وہ کہتا ہے کہ بی بی جان آپ کیسی ہیں؟ وہ کہتی ہیں دیکھو میں نے تمہیں پریشان کر کے رکھ دیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب میں گر گئی، میں تو وضو کرنے کے لیے گئی تھی اور ایک دم سے چکر آیا اور میں گر پڑی۔ وہ کہتا ہے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، بالکل آپ فکر مت کیجیے۔ اس پہ ان کی نظر پڑتی ہے زرمالہ کی طرف۔ وہ کہتی ہیں بیٹا آپ یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو سربلند کہتا ہے یہ تو کل صبح سے یہیں ہے اور اسی نے آپ کو اٹھایا تھا اور ہاسپٹل لے کر آنے میں میری مدد کی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ بیٹا بہت بہت شکریہ، آپ نے تو میری کتنی مدد کی ہے اور اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی دے۔ زرمالہ کہتی ہیں آپ میری ماں جیسی ہیں، آپ کو شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بی بی جان کہتی ہیں تم نے میرے لیے اتنا کیا ہے، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ سربلند کہتا ہے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ انہوں نے جس طرح سے آپ کو سنبھالا ہے اس سے آپ کو بہت کم چوٹیں آئی ہیں۔ بی بی جان کہتی ہیں کہ دیکھو یہ چھوٹی سی دان پھانسی بچی نے مجھ ہٹی کھٹی اور وزنی عورت کو کیسے سنبھال لیا۔ اس پہ وہ کہتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے بی بی جان، آپ کیوں فکر کرتی ہیں، آپ میری ماں جیسی ہیں، آپ بہت اچھی ہیں۔ سربلند بھی انہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ اب بی بی جان بالکل ٹھیک ہیں۔ اس کے بعد وہ بی بی جان کے لیے کہتا ہے کہ میں اب کھانا لے آؤں گا۔ بی بی جان رونے لگ جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں سمجھ میں نہیں آتا، مجھے بہت تکلیف ہے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ سربلند کہتا ہے آپ فکر مت کریں، یہ درد بہت کم ہے، انشاءاللہ یہ درد کم ہو جائے گا۔ اس پہ بی بی جان کہتی ہیں ہاں بیٹا، جس کے پاس تمہارے جیسا بیٹا ہو اس کے لیے سب کچھ بہت آسان ہو جائے گا۔ زرمالہ سربلند کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ جب دونوں باہر آتے ہیں تو سربلند زرمالہ سے کہتا ہے کہ میرا ملازم بی بی جان کے لیے کھانا لینے گھر جا رہا ہے تو آپ بھی گھر چلی جائیں، آپ تھکی ہوئی ہیں۔ زرمالہ کہتی ہے لیکن مجھے گھر نہیں جانا ہے، میں یہیں رہوں گی، لیکن میں بالکل بھی تھکی ہوئی نہیں ہوں۔ سربلند اسے دیکھتا ہے، حیران ہوتا ہے کہ یہ کل صبح سے یہاں پہ موجود ہے
لیکن بالکل بھی اس کو تھکاوٹ نہیں ہوئی ہے۔ سر بلند اس کا شکر تشکر بھری نظروں سے دیکھتا ہے اور وہ پھر سے وہاں سے اندر بی بی جان کے پاس چلی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد سر بلند اندر آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ بی بی جان نے کھانا کھا لیا؟ وہ کہتی ہے جی کھانا کھا لیا۔ پھر وہ اسے کہتا ہے کہ چلیں اب آپ باہر میرے ساتھ باہر چلیں، بی بی جان سو چکی ہیں، انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ وہ دونوں باہر چلے جاتے ہیں۔ باہر جا کر دونوں ایک ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں اور سر بلند پانی کی بوتل لے کر زرمالا کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے بریانی آرڈر کی ہے، ابھی تھوڑی دیر میں بریانی آ جائے گی۔ زرمالا کہتی ہے ٹھیک ہے۔ دونوں خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ سر بلند زرمالا سے کہتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کیسے کروں۔ زرمالا کہتی ہے آپ کو شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا فرض ہے اور میں حویلی جا کے کروں گی بھی کیا، میں یہاں پر ہی مجھے رہنے دیں، میں بیبی جان کے پاس رہوں گی تو مجھے اچھا محسوس ہوگا۔ اتنی دیر میں تھوڑی دیر بعد شیف کھانا لے کر آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کھانا کھا لیتے ہیں، اب آپ کو بھی بھوک لگ رہی ہوگی اور مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے۔ وہ دونوں بریانی کھانے لگتے ہیں۔ زرمالا تو کھانے لگتی ہے لیکن شیروانو زرمالا تو کھانے لگتی ہے لیکن سر بلند اس کی طرف دیکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کس طریقے سے کیوں یہ انسانیت کے لیے کر رہی ہیں نا، آپ میری وجہ سے یہاں رکی ہیں۔ وہ کہتی ہیں بالکل بھی نہیں، مجھے بی بی جان سے بہت لگاؤ ہو گیا ہے اور میں بس چاہتی ہوں کہ میں ان کی خدمت کرتی رہوں، اس میں ہی میرا سکون ہے۔ سر بلند اس کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کسی احسان کے لیے مت کریے گا۔ اتنے میں وہ کھانا کھانے لگتے ہیں۔ سر بلند کو سوچ انداز میں کچھ دیکھنے لگتا ہے۔ اگلے قسط میں پتہ چلے گا کہ سر بلند ایک دم کھاتے کھاتے کیا سوچ رہا تھا۔ یہ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔